عظمت کا نشان 19 سالہ حریت پسند سرفروش امر کردار سورما ہیمو کالانی، جو پیدا ہی ہوا تھا شیر، جس کی آہٹ موت کو لیتی ہے گھیر۔ 23 مارچ اس بہادر نوجوان فریڈم فائٹر کا 99واں یوم پیدائش، جس نے 19 برس کی عمر میں پھانسی کے پھندے کو چوم کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ ہیمو کالانی ہمت و بہادری کا وہ اعلیٰ مثال کردار ہے جس کی والدہ نے ہیمو کی پھانسی کے وقت جیٹھی سپاہی ملانی کوئٹ انڈیا موومنٹ کے تحت گرفتار ہو کر سکھر کی جیل میں قید تھی۔ یہ وہی ماں تھیں جو اپنے لگتے جگر اولاد کی پھانسی کی خبر کا سن کر رونے نہیں لگی، نہ غم منانے لگی، بلکہ ہیمو کی بہادر ماں دوپٹے کا ٹکڑا لہرا کر انقلاب زندہ باد، ہیمو کالانی زندہ باد کے نعرے لگاتی رہیں۔ یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی۔ سندھ کی ماؤں نے اپنے لگتے جگر اولادوں سے لہو کے دیپ جلوائے ہیں۔ ہیمو کالانی کوئی فنا نہیں، ہر انقلابی جس نے وطن کی خاطر جان اور خون کا نذرانہ دے کر اپنے لہو سے آزادی کے دیپ جلائے۔ ہمیشہ سے ان سرفروشوں کی میراث ہی عوامی حمایت و محبت رہی۔ انہیں خاموش، مارا، گرایا یا ہرایا نہیں جا سکتا۔ ہیمو کالانی اور ان کے ساتھی انقلاب پر یقین رکھتے تھے۔ ہیمو کالانی پھانسی کے بعد برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی عظیم علامت بن گئے۔ ہیمو کالانی کی بہادری کی داستان جذبہ وطن کے لیے جان دینا، آزادی حاصل کرنے کے لیے زندگی کی پرواہ نہ کرنا، اپنی جان تک انگریز سامراج سے لڑتے ہوئے گنوا دینا، آج بھی یہ بہادری کی داستان زندہ ہے۔ انقلابی سرفروش امر کردار ہیمو کالانی کا جنم 23 مارچ 1923 کو سندھ کے شہر سکھر میں ڈاکٹر پیسومل کالانی کے گھر میں ہوا۔ ان کی ابتدائی تعلیم تلک ہائی اسکول سکھر سے حاصل ہوئی۔ آپ انگریز سامراج کے متحدہ ہندوستان پر قبضہ گیری کے خلاف تھے۔ آپ نے سبھاش چندر بوس، چندر شیکھر آزاد، سندھ میں حر فوج سوریہ بادشاہ کی مزاحمت کے راستے کا انتخاب کیا۔ آپ انگریزی سرکار کے کارندے ان کے ساز و سامان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر کراچی سے بلوچستان اور فرنٹیئر کی طرف فوجی ساز و سامان لے کر جانے والے ٹرین کو نشانہ بنانے کا پلان بنایا اور سکھر کے قریب اپنے دوستوں کے ساتھ 23 مارچ 1942 کو ٹرین کی پٹری اکھاڑنے لگے، جس کی خبر انگریز افواج کو لگ گئی اور انگریز افواج کے کارندوں نے امر کردار سندھ کے ہیرو ہیمو کالانی کو موقع واردات سے گرفتار کر لیا۔ 14 ماہ تک سندھ کے کمسن ہیمو کالانی کا کیس چلتا رہا۔ ہیمو کالانی سے دوستوں کے نام اور ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا جاتا رہا۔ ہیمو کالانی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن ہیمو کالانی سندھ کے نڈر بیٹے نے نہ دوستوں کے نام بتائے، نہ ہی معافی نامے پر دستخط کیے جس سے اس کی سزا ختم ہو سکتی تھی۔ ہیمو کا کیس سکھر کی مارشل عدالت سے حیدرآباد کی عدالت میں منتقل کیا گیا، جہاں کرنل رچرڈسن جو انقلابیوں کے سخت خلاف تھے، جب ان کی طرح طرح کے ڈر و خوف، تشدد اور معافی نامے پر ہیمو راضی کرنے کے لیے طریقہ کار فیل ہوتے گئے، تو انہوں نے ہیمو کالانی کی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کر دیا۔ ہیمو نے موت کے پھندے کو پھولوں کا ہار بنا کر گلے میں پہننا پسند کیا، لیکن انگریز سرکار کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر یونانی پولیس کے چیف نے کہا 10 لاکھ مجرموں میں سے ایک ایسا مجرم ضرور ہوتا ہے جس سے ہم ایک لفظ بھی نہیں بلوا سکتے۔ سندھ کا وہ بہادر امر کردار ہیمو تھا۔ ہیمو اور بھگت سنگھ کی والدہ کے
اعزاز میں 1983 میں اندرا گاندھی نے دہلی میں سرکاری طور پر ایک بڑی پارٹی رکھی، جس پروگرام کے دوران بھگت سنگھ کی والدہ نے کہا کہ میں بھگت سنگھ کی والدہ ضرور ہوں، مگر ہیمو کی شان و شوکت اعلیٰ ہے، جس نے کم عمری میں وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ ہم محسن کش قوم ہیں، ہمارے یہاں پذیرائی صرف غاصبوں اور لٹوروں کی ہوتی ہے۔ ہیمو جیسے وطن پرست کا بھائی گھر اور سکھر کا اسکول تباہ حال ہے۔ ہندوستان میں اجمیر سے بمبئی میں ہیمو کالانی کے مجسمے لگائے گئے۔ روڈ اسٹریٹ گلیوں کے نام ہیمو کالانی کے نام سے منسوب ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہیمو کا مجسمہ لگایا گیا۔ ہندوستان کے مرکز میں اندرا گاندھی کی حکومت کے دوران ہیمو کالانی کے نام تصویر کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہو چکا، اور ہمارے حال میاں یہ ہے کہ ہم ہیمو کالانی کو اپنا نہیں مانتے، جبکہ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ اسی پاکستان میں ہوا، لیکن مذہب اور صوبہ سندھ کی وابستگی نے ہیمو کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ہیمو کالانی نے برطانوی راج کے خلاف آزادی کی تحریک کے سرگرم نوجوان انقلابی کارکن تھے، جنہیں 21 جنوری 1943 کو پھانسی دی گئی۔ انگریزوں نے جنگ آزادی کی جدوجہد پر انہیں پھانسی دی۔ انگریزوں کی ہر پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے 19 سال کی عمر میں کہا کہ میں اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کرتا رہوں گا اور ایک بہادر کی موت مرنا پسند کروں گا۔ جس بات پر وہ مرتے دم تک اٹل رہے۔ ہماری تاریخ میں سب کے سب ہیرو ہیمو، ہوش محمد شیدی، سوریہ بادشاہ، روپلو کولی سمیت اپنے وطن کی آزادی کے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والے سارے شہید ہمارے تاریخ مطالعے سے گمشدہ ہیں۔ لوگوں کو موت سے خوف زدہ کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو جینے کا حوصلہ سکھایا جائے۔ انسان ہر مشکل میں جی کر اس عہد تک آیا ہے۔ آپ داہر، دولہ دریا خان، مخدوم بلاول، ہیمو، روپلو، سوریہ بادشاہ، ہوشو شیدی کی لازوال قربانیوں کو خاموش نہیں کرا سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔